بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر شاہد اقبال۔ میں نے پہلے ٹاپک ڈسکس کیا تھا اریکٹائل ڈس فنکشن پہ۔ نفس کے تناؤ میں جو مسئلہ آتا ہے نا، اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا۔ اس کے لیے نا ساری وجوہات بتا دی تھی کہ کیا کیا وجہ بنتی ہے، کس لیے یہ مسئلہ بنتا ہے، کیا بیماریاں اس کے اندر ذمہ داری لیتی ہیں، کیا کن بیماریوں کی وجہ سے یہ تکلیف ہوتی ہے اریکٹائل ڈس فنکشن کی، اور کیا خون کی سپلائی صحیح طریقے سے نہیں جا پاتی۔ تو یہ ساری وجہ جو نارمل تھی، اس کے لیے دوائی بھی بتائی تھی، نارمل طریقہ بھی بتایا گیا تھا۔ لیکن اگر نارمل طریقے سے، جسے فزیالوجیکل میتھڈ کہتے ہیں، یا دوائی سے، یا ڈپریشن وغیرہ، ان علاج کرنے کے باوجود بھی اگر نفس میں تناؤ میں کمی رہتی ہے، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی وجوہات بھی ساری پوری کر لیتے ہیں، ان کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک، اپنے ہی جسم کا خون لیا جاتا ہے، وہ خون 10 سے 15 ml تک یا 20 ml تک لیا جاتا ہے، اس خون کو پیور بنایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے PRP، پلیٹلیٹ رچ پلازما۔ یہ خون الگ تیار کیا جاتا ہے، تیار کرنے کے بعد یہ نفس کے درمیان میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ نفس کے اندر 2 چیزوں کا جو اچھا رسپانس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ ایک، خون کی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے، رگیں پھولنے لگ جاتی ہیں، خون کی سپلائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو نفس میں تناؤ واقع ہوتا ہے۔ دوسرا، جو مردہ رگیں پڑی ہوتی ہیں جسم میں، مر چکی ہیں، ڈیڈ ہو چکی ہیں، ان کے سیل کو بھی جا کے قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، وہ بھی اٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک نارمل وے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اکثر بالوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، ویسے کسی اور جلد کے حصے میں بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے PRP۔ اس کو جو پروسیس ہے نا، یہ کم از کم 6 مہینے چلتا ہے، 5 سے 6 سیشن اس کے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اس کا بہت اچھا رسپانس ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، اگر اس سے بھی نہ ہو تو اس کے لیے پھر انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے، جیسا کہ ٹرائی میکس انجیکشن ہوتا ہے، اس کے اندر پیپراویرن، پراسٹاگلینڈن، فینٹولامین، یہ گروپ ہے جو مکس ہو کے 150 ملی گرام تک، ٹھیک ہے نا، یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی انجیکشن نفس کے درمیان میں 2 طرف لگایا جاتا ہے، ایک 10 o'clock، ایک 2 o'clock لگایا جاتا ہے۔ اس کا کیا ہوتا ہے، اس انجیکشن کے لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دن میں ڈیلی کا لگا سکتے ہیں، ہفتے میں 3 دفعہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، انجیکشن لگانے سے پہلے یا انجیکشن لگانے کے بعد کم از کم آپ کو 18 سے 20 گھنٹے تک، 24 گھنٹے تک کوئی دوائی جو ٹائمنگ کی گولیاں ہوتی ہیں وہ نہیں لینی پڑے گی، کوئی بھی دوائی آپ نہیں کھائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کا نفس بالکل کھڑا ہی نہیں ہو پاتا، جن کا نفس بالکل کام ہی نہیں کر پاتا، ان کے لیے کہ وہ یہ انجیکشن لگوا کے اپنی زندگی کو خوشحالی کی طرف لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ طریقے یہ بھی ہوتے ہیں کہ انجیکشن بھی لگ گیا، دوائیاں بھی دے دی، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی نہیں ہوا، تو ان کے لیے پھر وینس امپلانٹ، نفس کے اندر ایک پلانٹ رکھا جاتا ہے، وہ پلانٹ کی 2 طرح کی اس میں وہ کا ہوتا ہے۔ ایک، وہ پلانٹ حرکت کر سکتا ہے، دوسرا وہ پلانٹ حرکت نہیں کر سکتا، بالکل ہی سٹریٹ ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک بٹن کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ٹیسٹیز میں بٹن لگایا جاتا ہے، وہ بٹن جب آپ نے حرکت کرنی ہو، مشابہت کرنی ہو، سارا کچھ کرنا ہو، تو آپ اس ٹائم بٹن کو آن کرتے ہیں، وہ بٹن اس کو حرکت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسٹریٹ فیل کرتا ہے، تناؤ میں آ جاتا ہے، اور اس طرح سے اپنا ایک رسپانس جو سیکشل پروسیس کا ہوتا ہے وہ کر پاتا ہے۔ اب دوسرا، اسی بٹن کو آپ موڑنا چاہیں، جس طرف اینگل سے موڑنا چاہیں آپ موڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔ جن لوگوں کو
نارمل اور اپنی ڈپریشن کی دوائیاں کھانے کے باوجود، اپنی بیماریوں کا حل نکالنے کے باوجود، دوائیوں کے استعمال جیسے ٹائمنگ والی گولیاں کھانے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ان 3 طریقوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔